سر صاحب آج بہت سی سٹوریز ہیں، بہت سے آئٹمز ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. سب سے اہم تو ظاہر ہے بجٹ ہے، کیونکہ سب کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہیں، ایک بار پھر گن رہے ہیں، اعداد و شمار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب کی بار بجٹ نے چکرا کے بھی رکھ دیا سب کو کہ بہت سی چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. وہ تو ہم جانیں گے آپ سے کہ آپ کو کیا ایکسپیکٹڈ تھا اس بجٹ میں اور کیا نظر آیا آپ کو کہ گورنمنٹ کیا ایفیشنسی ابھی تک دکھا پائی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا دورہ ہے، ہمارے آرمی چیف امریکہ کی دعوت پر جا رہے ہیں امریکہ، اور وہاں پر کافی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس وزٹ کو لے کر، اور سب سے زیادہ ہمارے ہمسائے میں اس پر بات کی جا رہی ہے کہ یہ وزٹ کیا ثمرات لے کر آئے گا. اور ایران پر دھمکی اسرائیل نے حملے کی جو دی ہے، اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، امکانات کیا ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہم ہے. لیکن ایک ایسا آج واقعہ پیش آیا جس نے چونکا دیا سب کو. ایک جان کا حادثہ جو بھارت میں پیش آیا، جس میں ایک طیارہ کریش ہو گیا اڑتے ساتھ ہی، فلائٹ کرتے ساتھ ہی، اور سنبھل نہیں سکا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور اس وقت سبھی پریشان ہیں، تاسف اور تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہسٹری نہیں رہی اس طرح کے حادثے کی، اسپیشلی ڈریم لائنر کی. سو مین وائل سوشل میڈیا پہ وہی باتیں، وہی کانسپیریسیز کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، پاکستان سے اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کا کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں اس حادثے کو لے کر؟ عائشہ، obviously بڑا افسوس ہوا ہے. اس قسم کی ہیومن ٹریجڈی پہ تو ہمیں سب کو ہی افسوس ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اور پاکستان حکومت کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. It's a very big tragedy and it's a human tragedy. جی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا شہباز شریف صاحب نے فوراً ہی، اور ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب فوراً. جی، ویری گڈ ایکسلنٹ. دیکھیے، یہ اس قسم کے حادثے تو ہوتے ہیں ایئر کرافٹ کے، اور یہ جو پرٹیکولر ایئر کرافٹ ہے، دس پرٹیکولر ماڈل 787، اس کے بارے میں میں ابھی دیکھ رہا تھا. ایک ایکسپرٹ جو کہ بوئنگ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کافی پرابلمس ہیں، اسپیشلی ریگارڈنگ سرٹن ٹیکنیکل ایریاز، اور وہ رپورٹیں لکھتے رہے ہیں اس کے اوپر، مگر بوئنگ نے ان کو خاص نہیں ڈالا. اور دس پرٹیکولر ایئر کرافٹ، اس کا جو نمبر ہے، اس کے اوپر بھی میں نے کچھ چیز پڑھی ہے ابھی کہ جی کوئی پچھلے 25 دن کے اندر کافی کچھ اس کے اوپر چیکنگ ہوتی رہی ہے، کچھ ایشوز تھے اس کے اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں obviously this is a technical issue. اس میں کچھ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. ابھی میں تصویریں بھی دیکھ رہا تھا جہاز کی ٹیک آف کی، اور پھر کیسے ٹیک آف کرتا ہے اور پھر کیسے فلیٹ ہو کے then he starts coming down. تو اس میں 2-3 چیزیں جو ایویشن ایکسپرٹس جو بات کر رہے ہیں آن دا بیسس آف دیز ویڈیوز، وہ یہی ہے، وہ جو اسٹل کیمرے لگے ہوتے ہیں انہوں نے ویڈیو لی ہے، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ لینڈنگ گیئر جو ہوتی ہے وہ ان دا فرسٹ 10 سیکنڈز اس کو جہاز اٹھا لیتا ہے اور لاک ان کر لیتا ہے جی، اور فلیپس جو ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. اس نے کیا کیا اپیرنٹلی کہ لینڈنگ گیئر کو کھلا واپس نہیں اٹھایا اور لاک نہیں کیا، اور فلیپس جو ہیں ان کو ڈراپ کر دیے، ان کو اٹھا لیا، with the result that this aircraft lost height and came down. تو I think یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ ایک بٹن دبایا، دوسرا نہیں دبایا، پہلے یہ دبا دیا، وہ دبا دیا. I don't know about these things, but clearly this must have had something to do with the flaps جو آپ کو لفٹ دیتے ہیں، and the landing gear جس کو اوپر جانا چاہیے تھا وہ نہیں گیا، اور فلیپس جو تھے وہ اوپر چلے گئے with the result that he lost height. تو I think اس قسم کی کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے، you'll find out, but whatever it is, it's a great tragedy. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ وہی انڈیا کے اندر جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے کنسپیریسی تھیوریز کا، تو وہ پھر شروع ہو گئی ہے. موقع چاہیے ان کو کہ کوئی نہ کوئی پاکستان کے اوپر بلیم کیا جائے، بٹ آئی تھنک ایک آدھ دن کے اندر اندر یہ بھی جو ہے نا، یہ کنسپیریسی تھیوریز بھی ختم ہو جائیں گی، اینڈ پیپل ول اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ what the way the technical error was. But whatever it is, it's a very sad day, very sad. جی سیٹ صاحب، پوری دنیا میں اس کا دکھ محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی بڑی تعداد میں جانوں کا ضیاع، اور پھر ابھی تک اس کی وجوہات بھی معلوم نہیں ہو سکی. انویسٹیگیٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن انیشیلی یہی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. جب بات بھارت کی ہو ہی رہی ہے
تو بھارت میں جو ایک اور بات بہت ڈسکس کی جا رہی ہے وہ ہمارے آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا وزٹ ہے. ان کی وہاں میزبانی کی جا رہی ہے اور اس دورے کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے, جس کو لے کر بھارت بہت پریشان ہے, کیونکہ بھارت کی یہ توقعات تھیں کہ امریکہ مزید پابندیاں لگائے گا, پاکستان کو مزید ٹائٹ کرے گا, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اس کے برعکس بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے کہ استقبال کیا جا رہا ہے, تعریفیں کی جا رہی ہیں, سراہا جا رہا ہے پاکستانی لیڈرشپ کو. تو چلے ہم بھارت کی پریشانی کو بھی اس میں لے کر آئیں گے, لیکن آرمی چیف امریکہ کیوں جا رہے ہیں, یہ وزٹ کیا اثرات مرتب کرے گا اس وقت ہمارے خطے پر, اور کیا لے کر آئیں گے آرمی چیف وہاں سے, ڈو مور کی مزید فرمائشیں یا اس کے علاوہ؟ نہیں, میرا خیال ہے ابھی آپ نے وہ جنرل ایک جو سینئر جنرل ہے دی امریکن, جی مائیکل کوریلا, ان کا جی تو بات آپ نے جی سنی لی ہے. ہاں اگر آپ دکھانا چاہیں تو دکھا دیں. جی ہم اس کو شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت اہم ہے. ان کی سٹیٹمنٹ 11 جون 2025 کو انہوں نے کیا کہا. اس وقت طالبان داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں. یہ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں. کچھ کے ٹھکانے پاک افغان بارڈر پر ہیں. یہاں پاکستان نے ان عناصر کے خلاف بے نظیر کارروائی کی ہے. پاکستان کے ساتھ ہماری بہترین پارٹنرشپ اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بدولت داعش کے درجنوں دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا ہے. داعش خراسان کے 5 اہم رہنما گرفتار ہو گئے ہیں اور ایک اہم رکن جعفر کو ڈی پورٹ کیا گیا جو کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث تھا. اس اہم گرفتاری کی اطلاع پاکستان کے آرمی چیف نے مجھے دی اور کہا کہ آپ یہ خبر ڈیفنس سیکرٹری اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیں. پاکستان ہماری محدود انٹیلیجنس کی بدولت داعش کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہا ہے جو پاک افغان بارڈر پر آتے جاتے ہیں. 2024 کے آغاز سے اب تک پاکستان کے مغربی بارڈر کے پاس 1000 سے زائد دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں, جن میں 700 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. پاکستان ہمارے لیے دہشت گردوں کے خلاف بہترین پارٹنر ثابت ہو رہا ہے. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. کتنا کھلا اور اہم پیغام ہے یہ بھارت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. بالکل کھلا پیغام ہے. دیکھیے انڈیا بہت پریشان ہے, مگر انڈیا کو ایک بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کی اہمیت کیوں اس وقت تسلیم کی جا رہی ہے, اسپیشلی ان امریکہ اینڈ ان یورپ. پاکستان اس وقت اپنی جغرافی جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. پاکستان کی جغرافی اس وقت ایسی ہے کہ ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف افغانستان ہے اور ایک طرف ایران ہے. امریکہ اور یورپ کے تینوں ٹیریٹریز ممالک کے ساتھ پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, کانفرنٹیشنز ہیں, نیگوسیشنز ہیں. پاکستان بڑا کریٹیکلی پلیسڈ ہے ود آل تھری. ابھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے ہاؤ ایران اسرائیل امریکہ ریلیشنز وہاں کیا ہوگا. امریکہ چائنا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور اب افغانستان پاکستان چائنا کا بھی ایک ایکسس بن گیا ہے. افغانستان بھی انسٹیبل ہے, ایران بھی انسٹیبل ہے. آپ سمجھے ایک قسم کا چائنا از دی اونلی اسٹیبل فیکٹر, بٹ چائنا از اے بگ ہیجمن ان دس ریجن اور اباؤٹ ٹو بیکم ون. تو امریکہ از کنسرنڈ. اور یہ جو آئسس ہے نا جس کا ذکر جنرل صاحب نے کیا ہے, دس از اے میجر کنسرن فار امریکہ اینڈ فار رشیا. اور ابھی آپ دیکھیں رشیا جو ہے وہ ابھی انڈیا کو اور ناراض اور بھی کرے گا. وہ پاکستان کی ممبرشپ فور برکس, وہ جو ایک بہت بڑا الائنس ہے جس کے اندر انڈیا از ڈومیننٹ, مگر اس کے اندر پاکستان ابھی نہیں ہے. رشیا ول پش فار پاکستان ٹو بی پارٹ آف برکس. رشیا نے بھی انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا اور یہ جو پہلگام کا مسئلہ ہوا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی جغرافی کی وجہ سے از کریٹیکلی پلیسڈ. سارے جو میجر پاورز ہیں وانٹ ٹو ہیو اے ریلیشن شپ ود پاکستان, تاکہ اگر انہیں ان علاقے کے اندر کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہو یا لسننگ پوسٹ کی ضرورت ہو تو دے ہیو لیوریج ود پاکستان. تو آئی تھنک جغرافی فائنلی ہیز کم ٹو دی ایڈ آف پاکستان. انڈیا ان ریٹرن از ویری اسٹیبل, nothing exciting happening. اوپر سے وہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ الائن ہونا چاہتا ہے, دوسری طرف وہ بھولا ہی نہیں اپنا نان الائنڈ اسٹیٹس. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی رشیا کو سپورٹ کرتا ہے کبھی امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے. اینڈ ان دا ریسنٹ کانفلکٹ پاکستان کے ساتھ اس کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ بھی چیلنج ہو چکی ہے. تو امریکہ کے اندر بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا از دس اے گڈ پارٹنر ٹو ہیو ان جیو پالیٹکس اینڈ سو آن. تو اس لیے آئی تھنک
ریاست جو ہوتی ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز جو ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے, مورالٹی نہیں دیکھتے, وہ یہ نہیں دیکھتے جمہوریت ہے یا نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا تعلقات ہیں, ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس وقت روس, ایران, چائنا, امریکہ, وہ یہ سب سمجھتے ہیں that they need to have an entry in Pakistan. So I think this is the reason why America is going out of its way کہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہے اور اس کو آئسولیٹ نہ کریں. اسی لیے IMF آن بورڈ ہے, ورلڈ بینک آن بورڈ ہے, اینڈ سو دا میجر انسٹیٹیوشنز آر آلسو آن بورڈ. اور انڈیا کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. انڈیا سوچ رہا تھا کہ یار وی آر دا بگ ہیجمن ان دس ریجن, وی آر دی الائنس پارٹنرز آف اسٹریٹجک پارٹنر آف امریکہ, اینڈ امریکہ ہمیں سپورٹ کرے گا. بٹ اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ لائک دیٹ, اینڈ بیکاز اسپیشلی کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجک ویلیو جو ہے وہ اب کم گرتی جا رہی ہے آفٹر دس ریسنٹ کانفرنٹیشن. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اور چائنا نے فائنلی ایک ٹریڈ ڈیل بھی سائن کر لی ہے. تو اب امریکہ کا کافی لیوریجنگ چاہیے ہوگی اس کو with China also. And I'm sure they will think of using Pakistan to leverage with China also. And I think افغانستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے ISIS کے اوپر کتنا امپورٹنس ہے ان کو. ISIS جو ہے وہ روس تک پہنچتی ہے, سینٹرل ایشیا تک پہنچتی ہے, and ISIS is the only international terrorist organization جو ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم پہنچیں گے, امریکہ بھی پہنچیں گے, ادھر بھی پہنچیں گے, ادھر بھی پہنچیں گے. So this is why the reference in General Kurilla's discussion on with پاکستان کے ISIS کے اوپر انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. اینڈ ابھی جو پیچھے روز بندے چندے بھی ہینڈ اوور کیا اور بھی کریں گے. So I think these are the reasons why پاکستان کی اہمیت ایک دفعہ پھر بن گئی ہے. And that is one of the reasons why عمران خان کو گھاس نہیں ڈال رہی this new American administration, اور they are going to deal with Asim Munir. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بات کہی تھی کہ they have a leader who's strong. Yes. وہ اشارہ جنرل آصف کی طرف تھا کہ اس وقت they have a leader who's strong جو اسٹیبل کرے گا پاکستان. And Pakistan is now looking to be a stable country under this leadership. اب اسٹیبلٹی جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. ہاں یہاں لوگ کہیں جی اسٹیبلٹی سے ہم کیا کریں, وہ مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ, مگر انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چیزیں نہیں دیکھتی. وہ نہیں دیکھتی کتنی غربت ہے, کتنی جمہوریت ہے, یہ چیزیں باتیں ہی ہوتی ہیں. فار دا ریکارڈ ایکچولی جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں اٹس واٹ وی کین ٹیک, گیو اینڈ ٹیک. اینڈ آئی تھنک دس پاکستانی ایڈمنسٹریشن سمجھ گئی ہے اس بات کو. اچھا, ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چیس بورڈ پہ ساری چالیں پاکستان ہی چل رہا ہے. وہ تعریفیں ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے, پاکستان کے کردار کی تعریف, گریٹ کہنا اور اس طرح سے لیڈرشپ کی تعریف کرنا, جیسے بھارت کو دانستہ طور پر چڑھایا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنی اسٹریٹجک ویلیو کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی آپشن کامیابی سے استعمال نہیں کر پا رہا ڈیلیگیشن بھیجنے کے علاوہ. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے وہ جہاں جاتے ہیں دو تین باتیں لوگ پوچھتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں جی ایویڈنس کیا ہے. پہلی بات تو ایویڈنس ان کے پاس ہے کوئی نہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیررزم کو ایک ایسا اسٹریٹجک ایشو بنا دیا ہے جس کے ساتھ وی کین گو انٹو نیوکلیئر وار. تو یہ تو بالکل ان کو ایکسیپٹیبل نہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا نیو نارمل بنایا ہے جو کہ ول ایونچولی لیڈ ٹو ہائر ایسکلیشن. تو دنیا یہ بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی. اب جو مرضی کہتے رہ جائیں, انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا جو نیا نارمل ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اینڈ دے تھنک یہ گڑبڑ ہوگی اس کے ساتھ. اور ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا ہے ساری چیز کو, اور پاکستان تو اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ وی وانٹ پیس, وی وانٹ پیس, وی وانٹ پیس. ہم تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ. تو آئی تھنک پاکستان کا جو بیانیہ ہے از ویری ویری سالڈ, اور انڈیا کا جو بیانیہ ہے از اے لوزنگ بیانیہ. اٹس ناٹ ورکنگ, اینڈ آئی تھنک دیٹس the reason why most people are not supporting the India's narrative.